بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تیسیر مصطلح الحدیث کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ آج ہم صحیح حدیث کے متعلق گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیں کہ صحیح ہم سنتے ہیں کہ حدیث پاک یہ صحیح ہے، تو صحیح کا مطلب یہ نہیں جو ہمارے یہاں عرف میں ہوتا ہے، کہ جیسے کوئی بندہ کہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور جو ہے وہ یہ چیز غلط ہے، تو غلط کے مقابلے میں جو صحیح آتا ہے یہ وہ والا صحیح مراد نہیں ہے، یہ اصطلاحی صحیح مراد ہے، یہ ایک اصطلاح ہے۔ تو بسا اوقات جو طلباء ہوتے ہیں تو ان کا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ صحیح سے مراد یہ ہے کہ یہ غلط نہیں ہے، اور جو حدیث صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بھی مطلب نہیں ہے۔ کثیر احادیث ایسی ہیں کہ جو صحیح نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان پر عمل کیا جاتا ہے، وہ حسن ہوتی ہیں اور ان پر عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہر صحیح حدیث پر عمل ہو یہ بھی جو ہے وہ لازمی نہیں ہے۔ بسا اوقات حدیث پاک صحیح ہوگی لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، کوئی وجوہات ہوں گی وہ منسوخ ہو چکی ہوگی، یا کوئی اور وجہ ہوگی کہ جس کے سبب اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ابتدا میں نے تھوڑا سا آپ کو عرض کر دیا۔ اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کے اندر صحیح کے سارے شرائط پائے جائیں اور اس کے اندر کوئی بھی شرط مفقود نہ ہو، تو پھر وہ حدیث صحیح بنے گی۔ اور وہ شرائط کون کون سی ہیں؟ وہ ساری کی ساری شرائط بیان فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں تعریف ہو لغتاً الصحیح ہو ضد السقیم، صحیح لغوی طور پر سقیم کا ضد ہے۔ سقیم کہتے ہیں ضعیف کو، کمزور۔ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْأَجْسَامِ مَجَازٌ فِي الْحَدِيثِ، اور جو صحیح ہے یہ جسموں کے بارے میں، اجسام کے متعلق حقیقت میں ہے، اور مجاز ہے احادیث کے متعلق، کہ کہتے ہیں نا یہ بندہ بیمار ہے اور یہ بندہ ٹھیک ہو چکا ہے، صحیح ہو چکا ہے، تو یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے جسموں کے متعلق، لوگوں کے متعلق، تو یہ جو ہے وہ حقیقت ہوتا ہے۔ اور جو احادیث کے متعلق استعمال ہوتا ہے تو احادیث کے متعلق اس کا استعمال ہونا یہ مجازن ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وسائر المعنی، حدیث پاک کے متعلق اور اس کے علاوہ تمام جو معانی ہیں ان کے اندر یہ مجاز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لغوی طور پر اس کی صحیح لفظ کی بحث فرما دی۔ اب اصطلاحی طور پر حدیث صحیح کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں متصل سندہ بنقل العدل، نقل العدل ضابط ام مثلہ الی منتہاہ من غیر شذوذ ولا علت، کہ صحیح وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند متصل ہو۔ صحیح وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند متصل ہو، آ، عادل راوی کی نقل کے ساتھ ہو، ضابط ام مثلی، ضابط راوی یعنی تام ضبط والا راوی اپنی ہی مثل سے کیا کرے؟ نقل کرے۔ عادل اور تام ضبط راوی کا اپنی ہی مثل بندے سے، راوی سے نقل کرنا، یہ بھی پایا جائے۔ الا منتہا ہو، انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی راوی ہیں، پہلے طبقے میں، دوسرے طبقے میں، تیسرے طبقے میں، یہاں تک کہ آخری طبقے میں جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے راوی کیا ہوں؟ عادل بھی ہوں اور تام ضبط بھی ہو، ان کا ضبط بھی جو ہے وہ مضبوط ہو۔ تو یہ حدیث صحیح کے لیے شرط ہے، من غیر شذوذ ولا علت، شذوذ شاذ، اور شاذ ہونے کے علاوہ اور علت ہونے کے علاوہ، نہ شاذ ہو نہ علت ہو۔ ان تمام شرائط کی آگے تفصیل بھی کر رہے ہیں، وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ ضبط سے کیا مراد ہے، سند کے متصل ہونے سے کیا مراد ہے۔ البتہ حدیث صحیح کی کتنی شرائط ہیں؟ یاد کر لیں، گن لیں، 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے سند متصل ہوں،
دوسری شرط ہے جو راوی ہے وہ راوی عادل ہو، اور تیسری شرط ہے وہ جو راوی ہے وہ راوی تام الضبط ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ پانچویں پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے اس میں کوئی پوشیدہ عیب، پوشیدہ علت نہ ہو۔ تو یہ پانچوں کی پانچوں شرائط پائی جائیں گی تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی، اور پانچوں میں سے کوئی ایک شرط رہ جائے تو وہ صحیح نہیں بنے گی، اور یہ صحیح لذات ہی کی تعریف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تعریف بیان کر دی حدیث صحیح کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حدیث یہ جو تعریف ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں شرح التعریف ہے، تعریف کی وضاحت۔ اشتملت تعریف السابق على امور یجب توفرها حتى يكون الحدیث صحیحا۔ گزشتہ تعریف چند امور پر مشتمل ہے، گزشتہ تعریف چند امور پر مشتمل ہے کہ جن کا سمجھنا واجب ہے، جن میں غور و فکر کرنا واجب ہے تاکہ حدیث صحیح ہو جائے۔ وحاذل امور، اور وہ یہ امور ہے۔ پہلا امر کیا ہے؟ اتصال السند، سند متصل ہو۔ سند متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو راوی دوسرے راوی سے روایت کر رہا ہے تو بیچ میں کوئی راوی حذف نہ ہو، بیچ میں کوئی راوی جو ہے وہ کہیں پر گر نہ گیا ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر حدیث جو ہے وہ جو متصل ہوگی۔ فرماتے ہیں معنی ہو ان کل راو من رواته قد اخذه مباشرتا ام من فوقه من اول السند الى منتہا، کہ اس حدیث کے راویوں میں سے ہر راوی، کل راو من روات ہی، اس حدیث کے راویوں میں سے ہر راوی نے اخذ مباشرتن، براہ راست، مباشرن کا مطلب ہے براہ راست، ہر راوی نے دوسرے راوی سے براہ راست لیا ہو، ام من فوقہ، جو اس سے اوپر ہے۔ اس حدیث کے راویوں میں سے ہر راوی دوسرے سے روایت کرنے میں جو ہے وہ براہ راست وہ روایت کر رہا ہو جو اس سے اوپر ہے، شروع سے لے کر من اول سند الی منتہا، سند کے شروع سے لے کر آخر تک۔ ایک راوی دوسرے سے لے رہا ہے تو بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، بیچ میں کوئی بھی گیپ نہ ہو، تو پھر سند جو ہے وہ متصل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے عدالت الروات، راویوں کا عادل ہونا۔ اے ان کل راون من رواتی ہی، اس حدیث کے راویوں میں سے ہر راوی اتصف بکون ہی مسلمان، وہ متصف ہو اس بات کے ساتھ کہ وہ مسلمان ہو، بالغن بالغ ہو، عاقلن عاقل ہو، غیر فاسقن فاسق بھی نہ ہو، وغیر مرخو مروعت، اور وہ مروعت کے خلاف کرنے والا بھی نہ ہو، خلاف مروعت، مروعت، خلاف مروعت کام کرنے والا نہ ہو۔ بسا اوقات کام جائز ہوتے ہیں لیکن مروعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ مروعت کا مطلب ہے کہ معاشرہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، جیسے بندہ گلی میں کھاتا پیتا رہے، کھا بھی رہا ہے چل بھی رہا ہے گلی میں، یا پھر گلی میں پیشاب کرنا، یا اس طرح کی اتنی جو ہے وہ جو وہ ہے چیزیں ہیں کہ جو ہوتی تو جائز ہیں لیکن وہ شایان شان نہیں ہوتی صاحب منصب شخص کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ جس میں سے میں نے آپ کو عرض کر دیا، گلی میں بازار میں کھانا پینا اور کھڑے ہو کر کھانا پینا، چلتے پھرتے کھانا پینا، تو یہ مروت کے خلاف ہے۔ تو عدالت کا مطلب یہ ہے، راوی عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، فاسق نہ ہو، اور مروت کے خلاف کام کرنے والا نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسری شرط ہے ضبط الروات، راویوں کا ضبط۔ ضبط کا مطلب ہے کہ اس کا لینے کی جو قوت ہے وہ مضبوط ہو۔ فرماتے ہیں اے ان کل راو من رواته کان تام الضبط، حدیث کے راویوں میں سے ہر راوی، روات ہی کے اندر جو ہی ضمیر ایسے مراد ہے راوی،
اس سے مراد ہے حدیث، حدیث کے راویوں میں سے ہر راوی تام ضبط ہو، اس کا ضبط مضبوط ہو، چاہے وہ ضبط صدر ہو یا ضبط کتابت ہو، اما ضبط صدر اب ضبط کتاب بن۔ اس کے بعد ہے عدم الشذوذ، شاذ نہ ہونا، حدیث شاذ نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یکون الحدیث شاذن، کہ حدیث شاذ نہ ہو۔ والشذوذ هو المخالفت الثقۃ لمن ہوا اوثق منہ، اور شاذ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرے۔ ایک راوی ہے وہ سکہ ہے، اور دوسرا راوی ہے وہ اس سے زیادہ سکہ ہے، تو جو کم سکہ راوی ہے وہ زیادہ سکہ راوی کی اگر مخالفت کرے کسی حدیث میں تو وہ حدیث شاذ ہو جاتی ہے۔ تو شذوذ کا یہ مطلب، تو یہ چیز بھی حدیث صحیح کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور عدم العلت، علت بھی نہ ہو۔ علت کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں اللہ یکون الحدیث معلولا، کہ حدیث علت والی نہ ہو، معلول نہ ہو، اس میں علت نہ ہو۔ اور علت کیا ہے؟ فرماتے ہیں والعلت سبب غامض خفی یقدح فی صحت الحدیث مع ان ظاہر السلامت، مع ان ظاہر سلامت منہ۔ علت وہ پوشیدہ خفیہ سبب ہے کہ جو حدیث کی صحت کو خراب کرتا ہے۔ یقدحو کا مطلب ہے خراب کرتا ہے، ابدار کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے کہ حدیث کا ظاہر اس سے سلامت ہوتا ہے، اس میں پوشیدہ علت ہوتی ہے، اور اس پر کوئی ہر بندہ باخبر نہیں ہوتا، جو بڑا ماہر ہوتا ہے اس کو ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کون سی علت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پانچوں شرائط تھی، یہ پانچوں شرائط جس میں پائی جائیں گی تو وہ حدیث صحیح ہوگی۔ اس کی مزید بھی وضاحت جو ہے وہ آگے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ ہم جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے کل والے سبق کے اندر۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجیے۔